موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اجعل الملک فی صفہائہم، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں جو ذرا گن گن کے خوش ہوتے رہیں، اور بارشیں بے وقت کرتے ہیں، بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں، پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت نکموں کے پاس۔ کہ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی؟ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں، والمال فی سمحائہم، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں۔ تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا۔ تو اطعام الطعام میں اشارہ سخی بنو، سخی بنو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک وی آئی پی جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس۔ اللہ نے باقی جنتیں بنائیں کن کن کن، جنت الفردوس بنائی اپنے ہاتھوں سے۔ کیا چیز بنائی ہوگی؟ تو اللہ نے کہا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیکی بخیل، اے جنت مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتا، مرد یا عورت بخیل نہیں جا سکتا، سخی جائے گا، بخیل نہیں جا سکتا۔ بخیل سے اللہ کی دوستی لگ نہیں سکتی اور سخی سے ٹوٹ نہیں سکتی۔ شیطان کہتا ہے میں عبادت گزار اور بخیل ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، اے آپ پہ ہی مارا جائے گا، ایک دن آپ پہ جا بیٹھانا ہے، یہ جو پیسے کی کشش ہے اس کو مار دے گی۔ اور نافرمان سخی سے ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے، پتہ نہیں کب بخشا جائے، کب سخاوت کو اللہ پسند کر کے چلو پار کرتا۔ اچھا، جبریل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت۔ ایمان عقیدہ، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی۔ یہ مدینے کا سوال ہے۔ اب آخری حج کا سوال ہے یا رسول اللہ مل ایمان۔ پہلے سوال کرنے والے جبریل ہیں اور یہ سوال کرنے والے عمر بن عبس ہیں۔ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ الصبر والسماحہ، الصبر والسماحہ۔ اب چھت بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے صبر کر اور معاف کر، صبر کر اور معاف کر۔ میرے بھائی بہنوں، میرے رب کی قسم، جیسے یہ ہے نا وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، اللہ نے ہر جاندار کا لازمی جز پانی بنایا۔ پانی نکال دو تو آدمی مر جاتا، ڈی ہائیڈریشن سے موت واقع ہو جاتی۔ ہر جاندار کا لازمی جز پانی، دین کی تمام صفات کا لازمی جز صبر، صبر نکال دو تو سارا دین کچرا بن جاتا، صبر نکال دو۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا۔ معاف وہی کرے گا جو صبر کرے گا، جسے صبر نہیں آتا اسے معاف کرنا بھی نہیں آتا۔ تو ایمان قیامت کے دن اعلان ہوگا، صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی اور کہ چلو جنت میں جاؤ، ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دے گا۔ اور جب آپ صبر کرتے ہیں تو ایک طاقت بنتا ہے، لوگوں کی منفی چیزوں کو آپ اپنے اندر سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ صبر اس کو پروسیس کرتا ہے، پھر وہ طاقت بنا کے آپ کے اندر سے باہر پھینکتا ہے، جو پہاڑوں میں سوراخ کر دیتی ہے اگر ہم صبر کرنا سیکھ اور معاف کرنا سیکھ۔ 21 برس قتل کرنے والوں کے منصوبے بنانے والے اہل مکہ، آپ نے ایک بول پہ فرمایا جاؤ معاف کر۔ کمال، 21 برس قتل کے پیچھے پھرتے رہے۔ جنگ خندق کے فوراً بعد مکہ میں قحط آ گیا، تو ہمارے نبی نے 300 دینار
تو 10-15 لاکھ روپیہ بنتا ہے. آپ نے مکے میں ابو سفیان کو بھجوایا جو جنگ خندق کا سالار بن کے آیا تھا. آپ نے کہا مکے والوں میں کہتا ہے ان کو کھانے کھلاؤ میری طرف سے. تو ابو سفیان کہنے لگے واہ محمد تیرے قربان جاؤں، ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں، تو ہمیں کھانے کھلاتا پھرتا ہے. یہ میرے نبی کے اخلاق ہے، میرے نبی کو معاف کرنا ہے. آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی تلوار اٹھا کر ایک بدو نے آپ کے پسلی میں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. تو کہنے لگا کون بچائے گا، یعنی میں تیار ہو جا. تو آپ نے کہا اللہ. تو آپ نے کہا اللہ، تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی. تب آپ نے اٹھا لی، آپ نے ایسے سیدھی کی، اب تو بچا، تو بتا تجھے کون بچائے. تو کہنے لگا میں تو ہی بچاونا ہے، اور کہیں بچاونا. تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا. اب تو آپ اس کی گردن اڑوا دے. یہ خود ہی اڑا دیتے جو کہہ رہا میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں. قتل کے ارادے سے آنا ہی اس کے قتل کے لیے کافی تھا. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں. آپ نے کہا جاؤ معافی چاہو، جاؤ معافی چاہو. صحابہ کے سامنے جاؤ معافی چاہو. انسان اور خطا لازمی ہے، اگر معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کے رہ جائیں. لوگوں کے زخم بھلا دو، اللہ پہ ڈال دو، اللہ صلہ دے گا، زندگی پرسکون ہو جائے گی. دیکھو ہم اپنے یہ کرتے پر داغ نہیں لگنے دیتے، اپنے بس سے داغ. کھانا کھانے بیٹھو نیپکن، یہ دیکھو ابھی نیپکن پڑے ہوئے ہیں، رکھو اگو رکھو توڑے چولے تو کوئی سالن نہ ڈھے پاگے. ٹھیک یہ تو پھر بھی دھل جائے گا، لیکن یہاں داغ لگا کبھی نفرت کا، کبھی غصے کا، کبھی انتقام کا، کبھی حسد کا، کبھی بغض کا، کبھی کینے کا. انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. یہ معمولی سے کپڑے کو داغ سے بچاتے ہو، جو سب سے قیمتی چیز ہے دل جو بادشاہ ہے، اسے بھی تو صاف ستھرا رکھو. جیسے ہم لاکھ زور لگا لیں، ہم کپڑے کو میل سے نہیں بچا سکتے. لاکھ زور لگا لو، لوگوں کے منفی رویے آپ کو توڑے بغیر نہیں چھوڑیں گے. لہذا کیا کرو؟ نبی والا معاف کرو، معاف کرو، دل کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، صبر کرو، معاف کرو. میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس ایک بہت بڑی سنت بتاؤں، بہت بڑی سنت. داڑھی سنت ہے، پگڑی سنت ہے، سفید لباس سنت ہے. بہت بڑے کا لفظ مجھے یہیں یاد ہے، ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو. میرے بیٹے انس ایک بہت بڑی سنت، اگر تو یہ سنت پہ عمل کر گیا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. جو بھی کر لے، جو بھی، وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. ذالک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. میرا جنت کا ساتھی جو اس سنت پہ عمل کر گیا. کیا ہے یا رسول اللہ؟ یا بنی ان قدرت، اگر تو کر سکے. اشارہ ہے کم تنو اوکھا دسن لگا، سوکھا نہیں ہے. ان قدرت، اگر تو کر سکے. ان استطاعت، دو لفظات کہ بیٹے کام اوکھا ہے، لیکن دیکھو تمہیں ملے گا کیا؟ جنت نہیں، جنت میں نبی کا پڑوس ملے گا. ایڈا وڈا کام تیرا. دیکھو نا 4-5 لاکھ نالتا اتنے ہوں ایک گز نہیں لبدا، تو کوئی بندہ بوجھ پا کے آج ₹1,00,000 دا 2,000 گز دا بنگلہ لے دیو تو اکثر پاگل خانے گلو ہے. جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے، پر جنت میں نبی کا ساتھ ملنا کوئی سوکھا کم تو نہیں ہوئے گا، ہے کری تو پسینہ آئے گا. آپ نے فرمایا بیٹے ان قدرتا، زور لگے گا. ان تصبح و تمسی، ساری زندگی کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا. داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے، تھوڑی صفائی ستھرائی ہے، لیکن یہ روزانہ کرنا پڑے گا، صبح شام کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا. اور تو اس میں تھکے گا. کیا ہے؟ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ.
صبح و شام اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے دینا، کسی کے لیے بغض نہ آنے دینا، کسی کا کھوٹ نہ آنے دینا، کسی سے کینہ، غش، سارے الفاظ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے. اور میرے نبی کی عجیب بات، لے احد، لے احد، لے احد، کسی بھی انسان، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، نیک آدمی، نیک عورت نہیں، کسی بھی انسان، لے احدن. آج لے احد 7 ارب انسانوں پہ بولا جا رہا ہے. میرے نبی فرما رہے ہیں میرے بیٹے، دنیا کے تمام انسانوں سے دل صاف رکھنا. کیا ہوگا؟ چاہیے تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے. تو بھائیو بہنوں، ایمان کو مکمل کرنا ہے تو صبر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو. ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں. جواب دینا تو کیا مسئلہ ہے، طاقت چپ رہنے پہ لگتی. کوئی ابھر جائے، بیٹا ابھر جائے، بیوی ابھر جائے، خامد ابھر جائے، چپ ہو جاؤ، گزار دو اس طوفان کو. واپسی میں ایمان کی وہ اللہ حلاوت مٹھاس دے گا، ساری زندگی محسوس کرتے پھرو. یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں، نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے، نہ کوئی صبر کرنا جانتا. تو یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو معاشرے میں کوئی نہیں ہے. میں اور آپ کر لیں گے تو ہماری قیمت بڑی لگ جائے. تو اسلام کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. ایمان کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. یہ شروع ہوتا ہے عبادات سے، عقائد سے، اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر، درگزر پر، اخلاق کی تمام صفت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کے عظمت سے متعلق ہیں. جب اسلام ابتدا میں تھا تو حرم شریف میں تو مکہ ہی تھا، وہیں نماز فرض بھی کوئی نہیں تھی. 10 سال کے بعد نماز فرض ہوئی. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 18 ماہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے. اور ان میں اتنا فرق ہے، ادھر بیت المقدس اور ادھر بیت اللہ. مدینہ میں بیت اللہ جنوب کی طرف، تو شمال میں بیت المقدس اور ادھر مکہ. آپ کی بڑی تمنا تھی کہ جو قبلہ ابراہیمی ہے وہ میرا کعبہ بن جائے، وہ میرا قبلہ بن جائے. یہ آپ کی تمنا تھی. تو 18 مہینے آپ اس طرف منہ کر کے پڑھتے رہے. تو بنو سلیم کی ایک معزز خاتون تھیں، برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، ام برا بن معرور. وہ بیمار ہو گئیں. تو ان کا حال پوچھنے کے لیے آپ تشریف لے گئے ان کے محلے میں. وہ تھوڑا فاصلے پہ تھا، پیدل گئے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کھانا کھلائے بغیر ہم آپ کو واپس نہیں بھیجیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک. تو انہوں نے بکرا ذبح کیا، پکایا، تیار کیا، کھلایا. اتنے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. تو مسجد قبلتین کا نام سنا نا آپ؟ قبلتین. تو آپ حسب دستور شمال کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے 2 رکعت پڑھیں. جب آپ 2 رکعت کے تشہد میں تھے تو یہ آیت نازل ہوئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. تشہد میں تھے. اچھا، ایک تو اس آیت میں جو میرے نبی کی جو شان ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اب بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں کہ کب میرے اللہ کا حکم آئے گا اور میں قبلے کی طرف، ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبہ کی طرف منہ کروں گا. تو قد نرى تقلب وجهك في السماء. تو اب اس کے بعد اگر اللہ فرماتے فول وجهك شطر المسجد الحرام، تو میرے محبوب اب آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر دیں. تو کوئی کمی ہے مضمون میں؟ سری ماری جاندے یوں تو نہیں کیا جاتا. میں نے کچھ شاید زبان سے بتاتا ہوں یوں کر. یہ تو بھینس کرتی ہے یا گائے کرتی ہے یا بیل کرتا ہے. اس میں ایک آیت کا اضافہ میرے نبی کی شان بتاتا.
قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ بار بار آسمانوں کو دیکھتے ہیں کہ کب آئے گی وحی. فول وجهك شطر المسجد الحرام، ہم آپ کے اکرام میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ ادھر پھیریے. اس کے بیچ ایک آیت آئی ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے محبوب ہم ضرور آپ کا رخ ادھر پھیریں گے جس پر آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. کمال، اللہ ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے. کیا کمال، کیا کمال، کیا بلند ہستی ہے. اسی سے میں پوری امت باغی ہوئی بیٹھی، ساری امت بغاوت. تو اس میں میرے نبی کی شان بڑی بلند ہو کے آئی ہے کہ اللہ آسمانوں سے فرما رہے ہیں کہ ہم میرے محبوب آپ کو خوش کر دیں گے، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو وہ قبلہ دیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں. اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ وہاں بھی یہی شان میرے نبی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو بھائیو، جب میرا اللہ اپنے محبوب کی اس طرح عزت احترام کرتا ہے، جبکہ وہ خالق اور وہ مخلوق، یہ عبد وہ معبود، وہ مالک یہ مملوک، اور اللہ آپ سے ایسا پیار عزت اکرام کا معاملہ فرما رہا ہے. ہم تو آپ کی امت ہیں، سیرت کی زندگی پڑھو اور ہر چیز میں اپنے نبی کی نقل اتارنے کی کوشش کرو. ہم صرف داڑھی رکھیں اور پگڑی باندھنے کو کہتے ہیں کہ ہم نے سنت پہ عمل کر لیا. یہ تو دو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، پگڑی باندھ لی، داڑھی رکھ لی، اسی سے وہ کہتا بس میرے تو زندگی پوری ہو گئی. نہیں، میرے نبی نے رات کیسے گزاری، دن کیسے گزارا، بیوی سے کیسے چلے، بچوں کے ساتھ کیسے چلے، دوستوں کے ساتھ کیسے چلے، دشمن کے ساتھ کیسے چلے، کاروبار زندگی میں کیسے چلے، اس میں آپ کی قدم بقدم غلامی کرنا. یہ بھی میرے اللہ کو بڑی پسند ہے، بہت خوبصورت ہے. تو ایک آپ سے میں نے یہ بات عرض کرنی تھی کہ ہم مدرسوں میں پڑھ کر بھی اللہ کے نبی کی سیرت سے غافل ہوتے، چونکہ پڑھائی نہیں جاتی، سارا زور فقہ ہی ہے، فقہ ہی ہے، فقہ ہی ہے. اور وہ پہلے وہ فارسی سے پہلے بیشتی زیور شروع ہوتا ہے، پھر وہ ہوتی تھی ایک مالا بدھا مینو فارسی کی کتاب، ہم نے تو آپ کو دکھائی بھی نہیں، پڑھانا تو دور کی بات ہے. پھر وہ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھی منیت المسلی، پھر نور الازا، پھر قدوری، پھر کنز، پھر شرح وقایا، پھر ہدایہ. عقل خشک ہو گئی فقہ پڑھ کے. تو علم میرے رب کا قرآن ہے اور علم میرے نبی کا فرمان ہے. ان دو ہستیوں کی بات کو لینے میں کوئی حیل و حجت نہیں ہے. اس کے بعد سب کا سارے کے سارے صحابہ سے لے کر آخر تک کسی کا قول لیا جائے گا، کسی کا چھوڑا جائے گا. رفع یدین کی روایت کرنے والے کتنے صحابہ ہیں؟ شیخ یہ حدیث متواتر، رفع یدین حدیث متواتر 70 صحابہ نے رفع یدین کی حدیث نقل کی. ہم لیتے ہیں؟ نہیں لیتے. ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لیتے ہیں، یا چند اور صحابہ ہیں. تو صحابہ میں بھی بات کسی کی لی جائے گی، کسی کی چھوڑی جائے گی. اور مسح علی الجوربین کتنے صحابہ سے مروی ہے، ہم نے کوئی لی ہے، ہم موضع پر مسح کرتے ہیں. یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. قرات خلف الامام کی کتنے صحابہ راوی ہیں، ہم نے نہیں لی. ہم دوسرے صاحب کہ اس کے ہیں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتْ، اس کا پتہ نہیں راوی کون ہے، ہم نے وہ لے لی ہے. تو صحابہ کی بھی صرف دو ہستیاں ہیں، اللہ اس کا رسول، جو کہہ رہے ہیں ٹھیک، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، روک دے رک جاؤ، کہے کر دو. یہ اللہ اس کے رسول کی شان ہے. باقی سب کے پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا. تو ہمارا علاقہ چونکہ ہندوؤں سے مسلمان ہوا، ہندو میں دیوتا ہوتے تھے، اوتار ہوتے تھے، برہمن ہوتے تھے، اور ان کے بڑے بڑے پروہت ہوتے تھے. تو وہ تقریباً ہندو ان کو خداؤں کے قریب لے جاتے تھے، بلکہ وہی ان کے بھگوان ہوتے تھے. ہم اس معاشرت سے اسلام میں آئے. ہم نے یہاں اپنے بزرگوں کو، اولیاء کو اس طرح مان لیا جیسے نبی ہوتے ہیں، کہ جیسے نبیوں سے کوئی خطا نہیں ہوتی، ان سے بھی کوئی خطا نہیں ہوتی. جیسے نبی کی بات پتھر کی لکیر ہے، ان کی بات بھی پتھر کی لکیر ہے. پتھر کی لکیر صرف میرے نبی کی بات ہے، اور پتھر کی لکیر صرف میرے اللہ کی بات ہے. ان دونوں کی عظمت اپنے دلوں میں اتارو. تو اللہ کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، کہ میرا اللہ قرآن میں اپنے آپ کو کیسے بتاتا ہے. نبی کو پڑھنا ہے تو سیرت پڑھو، تاکہ آپ کے سامنے میرے نبی کی خوبصورت زندگی آئے اور آپ کو پتہ چلے زندگی گزارنے کیسے. نیت کرتے ہو نا. یہ ایک بات تھی میرے اس میں
اسی سے متعلق پھر یہ بات آ گئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے بندے کن سے مانگ رہے ہو؟ جو یا مر گئے ہیں یا اگر زندہ بھی ہیں تو تمہاری طرح وہ محتاج ہیں، تو مجھ سے مانگو نا، میرے خزانوں کی کوئی حد نہیں، انتہا نہیں ہے۔ وہ ہمارے ماحول میں دیہاتوں میں تو پیر سائیں رب ساڈی سندا نہیں، تہاڈی موڑدا نہیں، کوئی میرا مینوں پتر لے دیو، بیچارے سیدھے سر۔ میرا ایک رشتہ دار تھا مرحوم، تو میں اس سے ملنے گیا تو میں نے وہاں ہے میاں صاحب، ہمارا جو خاندانی ٹائٹل ہے وہ میاں صاحب، یہاں مولانا کہتے ہیں۔ کہنے لگا میاں صاحب بندہ تو بڑا چنگا ہے پر تو وابی ہو گیا۔ میں کیا وہ میں کہنے وابی ہو گیا کہ تو پیرانو نہیں مننا ہے۔ میں کہتے ہیں میرا تو اپنا پیر ہے قادری سلسلے کا، میں تو وہ ہاتھ بیعت ہوئے ہوئے ہیں، اسی پیرانو مننے آئے پر اے نہیں ہے بھائی پیر پتر دے، پتر اللہ دیندا ہے، گلا یہ گل ہوئی۔ ہر پیر دا رب کوٹا بنایا، وہ اپنے کوٹے چو لے کے دے دیندا ہے۔ صرف اللہ کے سوا، صرف اللہ ہی اللہ، جس سے پکارا جاتا ہے، جس سے مانگا جاتا ہے، اس کا نمونہ اس آیت میں دیکھنا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو میں بہت قریب ہوں، پکارنے والے کی دعا کو پر جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، لہٰذا تم میری پکار پہ لبیک کہو، مجھ پہ ایمان لاؤ، ہدایت پاؤ گے۔ یہ تو اس کا سادہ سا ترجمہ ہے، لیکن جو اس میں حسن ہے وہ وَإِذَا، اذا کا مطلب ہے میرے بندو مجھ سے مانگنے کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، دن رات، صبح شام، اندھیرا اجالا، گرمی سردی، مشرق مغرب، وَإِذَا، جب جس موقع پر جیسے پکارو گے، زبان سے، آنکھوں سے، آنسوؤں سے، دل کی دھڑکنوں سے، اندر کے غم اور دکھ سے، جس طرح بھی مجھے پکارو میرے بارے میں، وَإِذَا، ان نہیں اذا، جب بھی میرے محبوب سألک آپ سے پوچھیں، عبادی پہلے، عنی بعد میں، حالانکہ اللہ کی شان کے مطابق ہونا چاہیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي، جب میرے بارے میں میرے بندے آپ سے پوچھیں، اور اللہ یہاں عبادی کو پہلے اور اپنی ذات کو بعد میں، اور عبادی محبت کا لفظ، میرے بندے، سبحان، مومنین نہیں کہا، مسلمین نہیں کہا، عبادی میرے بندے، وہ سبھی اللہ کو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تو کتنے دفعہ قرآن میں یا عبادی، تو عباد میں سارے آ گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب جب میرے بندے، کیا محبت ہے، میرا لال، میرا بیٹا، میرا جگر، موت کو دیکھتی ہیں، تو جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو دفعہ دور ہو جب کتا کمینہ میری نظر۔ اب اور کیسٹ چل پڑی، تو جب وہ کیسٹ محبت کی ہوتی، میرا میرا ایسے وہ رگڑ کے کہتی ہے کہ اندر سے اس کے جگر سے نکلتا ہے میرا لال، میرا بیٹا، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، میرے بندے، کیا پیار ہے، صرف عبادی کا مزہ لیتے رہو۔ میں تو تمہاری طرح بلاغت نہیں پڑھا ہوں، اپنے ذوق کی وجہ سے، میرا ادبی ذوق ہے، شاعرانہ ذوق ہے، لگ رہا ہے میرے بندے۔ میں اس میں لہجے کو میٹھا بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، کہاں میرے رب کا لامحدود لہجہ، کہاں میری، لیکن میں اس کو مٹھاس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے بندے، محسوس ہوگا نا میرے بندے، تو لگتا ہے کوئی بڑا طاقتور جابر حاکم اپنے غلاموں سے بات کر رہا ہے، عباد غلام، لیکن میرے بندے، محبت دے رہا ہے، الفاظ لفظ میں کیا محبت ہے، میرے بارے میں پوچھ رہا ہے، میرے بارے میں۔ اچھا قرآن میں نا یسألونک کے ساتھ آیا، یسألونک، اے میرے محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن المحیض، محیض کے بارے میں، قل آپ کا یہ ہوا اذا، پھر صحابہ نے سوال کیے، اللہ نے جواب دیے، اور جواب میں نبی کو بیچ میں لائے کہ میرے نبی آپ یوں کہیے، یسألونک عن الانفال، یہ کہتے ہیں انفال مال غنیمت کا ہے، قل میرے حبیب آپ کہیے، الانفال للہ ولرسولہ، یسألونک عن الاہلہ، یہ اہلہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل کہیے میرے محبوب، ہی مواقیت للناس، یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، میرے محبوب آپ فرمائیے زائد۔ یہ طرز قرآن کا سمجھ میں آ گیا،
اب انہی صحابہ نے سوال کیا کہ ہمارا رب کدھر ہے؟ قریب ہے تو مناجات کریں، دور ہے تو زور سے پکاریں. تو پچھلے طرز کلام کے مطابق یہاں آنا چاہیے تھا یسألونک عنی، یسألونک عنی، یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں. قل ہوا قریب، آپ کہیے وہ قریب ہے. جو پیچھے کوئی 14-15 دفعہ یہ آیا ہے یسألونک. تو یسألونک، یسألونک، اب وہی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ہم آپ سے پوچھتے ہیں. تو آیت کا اترنا اسی طرز پہ ہونا چاہیے. یسألونک عن اللہ قل ہوا قریب، یسألونک عنی قل ہوا قریب. میری بات سمجھ میں آ رہی کہ یہ میرے محبوب آپ سے پوچھ رہے ہیں میرے بارے میں، تو آپ کہیے وہ قریب ہے. لیکن یہاں سارا جملہ تبدیل کر دیا، سارے جملے کی کیمسٹری تبدیل کر دی. وَإِذَا، وہاں اذا نہیں، یسألونک. یسألونک کا مطلب ہے کہ اس وقت یہ جواب ہے، آئندہ اس میں تبدیلی آ سکتی. اور اذا سأل کا مطلب ہے کہ اب جو جواب آئے گا ہمیشہ کے لیے آئے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. وَإِذَا اور یسألون، جب یہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آگے اللہ نے کہنا تھا کہیے میں قریب ہوں. اللہ کہتا ہے فإنی قریب، میں قریب ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ بھائی مولانا زبیر صاحب کدھر ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ میں کہتا ہوں سعید، مولانا سعید صاحب، مولانا زبیر صاحب کدھر ہیں؟ تو آپ کہیں گے جی وہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، میں پوچھتا ہوں کہ مولوی سعید صاحب مولانا زبیر صاحب کدھر ہیں؟ آپ کے بولنے سے پہلے وہ خود بول پڑتے ہیں کہ جی میں یہاں ہوں. تو کوئی فرق ہے ان دونوں چیزوں میں؟ انہوں نے میری بات کو عزت دی ہے کہ آپ کے بولنے سے پہلے خود بول پڑے میں موجود ہوں، میں ہوں. شیخ رمزی ہوتے تو زیادہ سمجھا سکتے، اب میرے جو اندر احساسات ہیں میرے پاس آگے الفاظ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو ایک دم اللہ نے کلام کی شکل بدلی. کہ میرے حبیب آپ پیچھے ہٹ جائیں، اس کا جواب میں خود دوں گا. کہ میرے بندہ تیرے پاس ہی تو ہوں، تیری اشارت سے زیادہ تیرے قریب ہوں. اللہ نے اپنے حبیب کو بیچ میں نہیں شامل کیا کہ میرے محبوب آپ پیچھے ہو جائیں. مجھے یہ جواب اتنا پسند آیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جگہ میں خود جواب دوں. میرے بندوں میں تمہارے پاس ہوں، تمہاری اشارت سے زیادہ قریب، تم سے دور نہیں ہوں. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، میں تم سے دور نہیں ہوں، تمہارے پاس ہوں، تمہاری اشارت سے زیادہ قریب ہوں. اور قدم قدم میری معیت تمہارے ساتھ ہے. مجھے پکارنے کے لیے زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، عربی کی ضرورت نہیں ہے. جس زبان میں پکارو گے وہ سنے گا. آگے کہتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں تیرے پاس تیرے قریب. ایک ہے دعا، ایک ہے دعوت. دعوت ہوتا ہے ایک دفعہ بلانا، اور دعا ہوتا ہے بار بار بلانا، مانگنا، پکارنا. اور میرا رب کہہ رہا ہے زندگی میں کسی نے مجھے ایک دفعہ بھی پکارا تو میں لبیک کہتا. دعوت، دعوت، دعا نہیں، دعوت. دعا ہم تو ہر وقت 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ کو پکارتے ہیں. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے زندگی میں ایک دفعہ جس نے مجھے کہا یا اللہ، تو میرا جواب 70 دفعہ آئے گا لبیک لبیک یا عبد. تو بتاؤ اس اللہ سے پیار کرنا چاہیے کہ ڈرنا چاہیے؟ تو پیار کیجیے. تو ہمارے خطیبوں نے اللہ سے ڈرا ڈرا کے دبئی پھیرتے، جسے میں نہیں ڈراتی جن آ گیا، جن بابا آ گیا، جن بابا آ گیا، وہ بیچارے دور 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 کر کے رضائی میں گھستے ہیں. میرا نبی کہتا ہے بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، خوشخبریاں سناؤ، وعیدیں نہ سناؤ، آسانیاں کرو، تنگیاں نہ کرو. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے زندگی میں ایک دفعہ بھی مجھے پکارو گے نا، ایک دفعہ. الداعی، پھر سبحان اللہ، الداعی پکارنے والا مسلم ہو، مومن ہو، مشرک ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، دہریہ ہو، ایتھیسٹ ہو، پتھروں کا پجاری، بتوں کا پجاری، آگ کا پجاری، سورج کا پجاری، کسی مذہب کو نہ ماننے والا، وہ بھی کہے گا نا یا اللہ تو میری آواز آئے گی لبیک لبیک یا عبد. بچہ اب گھروں میں بچہ ماں سے کہتا اماں، وہ کہتی جی جی میرا لال. وہ پھر کہتا اماں، وہ کہتی جی. وہ پھر کہتا اماں، وہ کہتی پھر وہ کہتا اماں، وہ کہتی بکواس نہ کر.
तुम सारी रात अपने रब को पुकारो, सारी रात वो तुम्हें लब्बैक लब्बैक से जवाब देता रहेगा। सारी रात, सारी जिंदगी उसे पुकारो, हर पल उसकी तरफ से लब्बैक मेरा बंदा, लब्बैक मेरा बंदा, लब्बैक मेरा बंदा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मवाइज़ में है एक किस्सा, तो लिहाजा उसकी सनद की तो मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, लेकिन चूँकि उन्होंने नकल किया मैं भी नकल कर देता हूँ कि एक शख्स पत्थर का पुजारी था, तो हर वक्त वो या सनम उसके सामने बैठ के बोला करता था। 70 बरस गुजर गए तो एक दफ़ा उसकी ज़बान से निकल गया या समद, या समद। तो अल्लाह ने कहा लब्बैक लब्बैक मेरा बंदा, मैं हाजिर मेरा बंदा। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह ये तो तुझे जानता ही नहीं है। ज़बान फिसल गई। अल्लाह ने फरमाया 70 साल से इंतज़ार कर रहा था कि कभी तो मुझे पुकारेगा, आज चाहे भूले से पुकारा है मैं जवाब दूंगा। इसका तो पता नहीं पीछे सनद क्या है, लेकिन एक मैं हदीस आपको पेश करता हूँ कि जब कारून ज़मीन में धंस रहा था और अल्लाह ने 2 रुकू उतारे, इन्ना कारून काना मिन कौम मूसा फबगा अलैह फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द। कारून ने क्या किया था, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक औरत को तैयार किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़कात मांगी। बनु इसराइल की ज़कात थी 1 लाख पे 10,000, हमारी ज़कात है 1 लाख पे 2,500, इतना फ़र्क, फिर भी लोग नहीं देते हैं। और उनकी 10,000। जब उसने हिसाब किया तो करोड़ों में चली गई। उन्होंने कहा कौन इतना दे। उसने एक औरत को पैसे दिए कि तू मूसा अलैहिस्सलाम पे ना बदकारी की तोहमत लगा था, और फिर और भी दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे थे, ये कारून खड़ा हो गया कि जी जो आदमी जिना करे उसकी क्या सज़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको संसार के पत्थर मार के हलाक किया। तो कहने लगा ये औरत क्या कहती है। उसने इशारा किया, वो खड़ी हो गई। तो क्या कहती हो। उसकी जब नूर नबूवत पे नज़र पड़ी, कही मैं कुछ नहीं कहती, मुझे इसने पैसे दिए थे कि मैं आप पे गुनाह की तोहमत लगा दूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में चले गए, जलाली नबी। तो अल्लाह ने कहा ज़मीन तेरे ताबे है, जो कहेगा करेगी। वो खड़े हो तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से कहा पकड़ ले इसको। तो ज़मीन ने उसको ऐसे खींचा और उसके पाँव अंदर गए। कहने लगा मूसा मुझे माफ़ कर दो, आइंदा नहीं करोगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया और पकड़ लो। वो घुटनों तक चला गया। मूसा मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा नहीं करूँगा। जितनी दफ़ा वो कहता मैं आइंदा नहीं करूँगा, मूसा अलैहिस्सलाम कहते और पकड़ो और पकड़ो और पकड़ो, यहाँ तक कि वो सारा अपनी बदनसीबी लेकर ज़मीन में जिंदा ज़मीन में धंस गए। हाँ फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दा'i इज़ा दआन। जिब्रील आए, मूसा अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे कलीम, कारून ने आपकी इतनी मिन्नतें की, आपने उससे माफ़ ना किया। मेरी इज्जत की कसम, एक दफ़ा कारून मुझे पुकारता, मैं उसे निकाल के बाहर खड़ा था। उसने मुझे पुकारा ही। तो मेरे अजीज़ो, अल्लाह ही अल्लाह है। लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, लहू मा फ़िस समावात व मा फ़िल अर्ज़ व मा बैनहुमा व मा तहतस सरब व इन तजहर बिल क़ौल फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। क्या खूबसूरत तारुफ़ है अल्लाह का। तो ये प्यार मोहब्बत से दुनिया को बताना, डंडे मार के नहीं, ज़बान की तेज़ी और शिद्दत से, प्यार से, कि अल्लाह शारक से करीब, अल्लाह नींद से पाक, ऊँट से पाक, ख़ज़ाने लामहदूद। भाई उसको पुकार, जो एक लम्हे में कहेगा लब्बैक, एक लम्हे में जवाब आएगा लब्बैक। तो अल्लाह वइज़ा सअलत फ़स्अलिल्लाह वइज़ा इस्तअनत फ़स्तअन बिल्लाह। नफल पढ़ो दुआ मांगो, नफल पढ़ो दुआ मांगो। ये उसके ऊपर रमज़ान की बात आ रही है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। यह रमज़ान का महीना है जिसमें हमने कुरान को उतारा। मैं पढ़ा बता चुका हूँ, रमज़ान का मतलब है जल जाना। इसमें अल्लाह पूरे महीने के रोज़े के बदले में और रात की तरावी के बदले में अल्लाह ईमान वालों के गुनाहों को जला देता है, पाक साफ़ कर देता है। इसलिए इसको रमज़ान का महीना कहा जाता है। और अल्लाह ताला ने, अल्लाह का अर्श इसमें पहले आसमान पे आ जाता है, तो उसमें ये आई हुई है आयत। फिर आगे रमज़ान शुरू हो जाता है कि सीज़न होते हैं। रमज़ान दुआओं का सीज़न है। मांगो अल्लाह से, खुल के मांगो कि उसके खजानों में कोई कमी कोई नहीं है। लिहाजा भाइयों, नमाज के ज़रिए, रोज़े के ज़रिए आसमान तक दुआएं। 1996 में मैं एक मसले में फंस गया। तो कोई इतनी वो मुश्किल था कि वो कोई शक्ल नज़र नहीं आ रही थी उसके हल होने की। तो मैंने रोज़े रखने शुरू कर दिए। तो हिम्मत थी, कुव्वत थी, सर दर्द नहीं होता था। अब तो रोज़े की वजह से
جو ہی ظہر کا وقت آتا ہے تو سر درد کا حملہ ہوتا ہے پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے. تو مسلسل میں نے 20 روزے رکھے مسلسل. یہاں تک اس میں ہمارا ایک سفر کراچی کا تھا تو ہم جا رہے تھے تیز گام پر, اور تیز گام میں وہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹ, ان کو پتہ نہیں کیا کہتے تھے, اس میں 6 آدمی ہوتے. تو میں نے چولہا ساتھ لیا اور سحری کا سامان ساتھ لیا, اور میں نے اس سفر میں بھی روزہ نہیں چھوڑا. میں اکیلا اٹھا اور میں نے اپنی سحری تیار کی اور میں نے راستے میں روزہ رکھا. اتنی میں نے پابندی کی. 21واں روزہ میں رکھنے نہیں پایا کہ اللہ نے میرا وہ کام کر دیا. مصلی بچھاؤ روزے رکھو, مصلی بچھاؤ اور ظاہری اسباب اختیار کرو. یہ نہیں کہ صرف تم مصلی پہ بیٹھ جاؤ کہ اس کے نیچے سے پیسے نکل آئیں گے. ہمارا ایک ساتھی تھا, وہ یقین کی باتیں سن سن کو اس نے ایک پتھر اٹھا کے نا بستر میں رکھ لی, اور روزانہ تہجد میں کہتا بنگالی تھا, یالا اس پاتھر کو سونا بنا دے, یالا اس پاتھر کو سونا بنا دے. وہ 4 مہینے لے کے پھرتا رہا, وہ پاتھر سونا تو بنا نہیں, پھر اس کو پھینک دیا. تو اپنی ظاہری کوشش پوری ہو اور پھر اللہ سے مانگنا چاہیے. تو روزہ ایک اور واقعہ یاد ہے, میہ فارقین شام کا شہر تھا اور اس کا قلعہ تھا پہاڑ پر. 1 سال صحابہ اس کا محاصرہ کر کے پڑے رہے. خالد بن ولید جیسے فتح نہیں ہو سکے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ سارا لشکر روزے رکھو کہ اللہ اس کو ہمیں فتح کروا دے. پہلے دن روزہ رکھا گیا. خالد بن ولید افطاری کے لیے خیمے میں آئے تو افطاری کوئی نہیں تھی. تو ان کو خیال آیا غلام میرا بیمار ہوگا, انہوں نے پانی پی کے روزہ افطار کر لیا. اگلے دن پھر ان کو خیال آیا, اگلے دن آئے تو پھر افطاری کوئی نہیں, پھر ان کو خیال آیا کہ غلام بیمار ہوگا, پانی پی کے افطاری کر لیا. تیسرے دن پھر افطاری کوئی نہیں تو اس کو بلا لیا. کہا بھائی خیریت ہے, آپ بیمار ہیں؟ کہا جی نہیں. کہا میری افطاری نہیں ملتی مجھے. کہا جی میں تو روز رکھتا ہوں. کدھر؟ کہا جی خیمے میں. کہاں چلی جاتی؟ کہا جی مجھے کیا خبر, میں تو رکھ کے چلا جاتا ہوں. کہا اچھا آج پہرا دیں. تو جب اس نے لا کے افطاری رکھی اور یہ ایک طرف چھپ کے بیٹھ گئے تو ایک کتا آیا اور خیمے کے پیچھے سے وہ گھسا اور وہ جو روٹی پڑی تو اس کو منہ میں ڈالا اور بھاگ پڑا. خالد بن ولید فرمانے لگے یہ کچھ اس کے پیچھے راز ہے. انہوں نے کتے کے پیچھے دوڑ لگا دی اور کتا آگے آگے, خالد ولید پیچھے پیچھے. تو وہ کتا ایک ندی سی تھوڑا تھوڑا پانی والی ندی میں گھسا, وہ بھی گھسے. آگے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا, اس میں گھس گیا. خالد بن ولید لمبا قد اور پتلے جسم کے تھے, دیکھنے میں لگتے تھے جیسے کہ کوئی مکے دی مار ہے. لیکن انہوں نے پہاڑوں کو راستے سے ہٹا دیا. سیف اللہ, اللہ کی تلوار. زید بن, آپ نے موتا کا لشکر بھیجا تو آپ نے کہا تمہارے امیر ہیں زید بن حارثہ, یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ہیں آپ کے چچا زاد, یہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ, یہ شہید ہو جائیں تو پھر جس کو چاہو امیر بنا لینا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جنگ تھی یہ موتا. اسلام لائے اور یہ جنگ پیش آ گئی, صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے. تو یہ موتا اردن میں ہے, میں وہاں 2 دفعہ گیا ہوں. زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو جعفر تیار کیوں کہتے ہیں ان کو؟ ان کو جھنڈا پکڑا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا, تو انہیں دوسرے ہاتھ میں لے لیا, انہیں وہ ہاتھ کاٹ دیا, تو کٹے ہاتھوں سے جھنڈے کو یوں چمٹا لیا, انہیں پیچھے سے کاٹ دیا تو جھنڈا گر گیا. تو اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے زید آگے بڑھ رہا ہے اور قتال کر رہا ہے اور وہ قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں. پھر آپ نے فرمایا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ آگے بڑھا ہے, اس کے دونوں ہاتھ کٹے اور وہ گرا اور وہ گیا جنت میں, اور اس کے دونوں ہاتھوں کے بدلے میں اللہ نے جعفر کو 2 پر دے دیے ہیں جس سے وہ جنت میں اڑتا پھرتا تھا. اس لیے کو کہتے ہیں جعفر تیار. یہ اللہ کے نبی کی خوشخبری تھی کہ جعفر کو اللہ نے 2 پر دیے ہیں جس سے وہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے. پھر آپ نے کہا اب جھنڈا اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے, وہ آگے بڑھا, قتال کیا, قتل ہوا, اور تھوڑے لمحے کے بعد فرمایا وہ گیا جنت میں. جھنڈا گر گیا, اب کوئی اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا. تو ثابت بن اکرم ایک انصاری صحابی ہیں, انہوں نے جھنڈا اٹھایا. کبھی جھنڈا پکڑو, ہاتھ سے نکل رہی ہے جنگ. تو لوگوں نے کہا تو ہی پکڑ لے, تو بدری آدمی. ثابت بن اکرم بدری صاحب, کہا بھائی میرے بس کا نہیں ہے, کسی اور کو پکڑاؤ. تو افرا تفری میں کس کے منہ سے نکلا خالد کو پکڑاؤ, وہ نہیں پتہ چلا, شور شرابہ تھا. تو کسی نے کہا خالد کو پکڑاؤ, یہ کہنا تھا کہ سب نے کہا خالد کو دو. اب اللہ کے نبی خاموشی سے اوپر دیکھ رہے ہیں, ایسے سامنے سناٹا, اور ادھر یہ ہو رہا ہے. تو آخر سب نے کہا خالد تو جھنڈا اٹھا. وہ کہنے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں اور میری پہلی جنگ ہے, بابا کسی پرانے آدمی کو دو. تو سب کہیں تو ہی لے. تو خالد نے ایک ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے جب یوں تلوار لہرائی نا, تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے. سیف اللہ,
सैफ अल्लाह। उस दिन आपके हाथ से 9 तलवारें टूटी लड़ते लड़ते, फिर अल्लाह ने इनके हाथों फतह नसीब फरमाई। 3000 के लश्कर ने 1 लाख पे गलबा पाया। पानी पढ़ो। तो वो उस सुराख में घुस गए थे, पतले, तो चलते रहे से रेंगते वो सुराख किले के अंदर जाके खुला। अल्लाह ने रोजे की बरकत से एक कुत्ते के जरिए से रास्ता दिखा दिया। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा भाई 100 आदमी तैयार हो जाओ, पतले पतले, आज रात फतह है इंशाल्लाह। तो उनको लेके घुसे, सिर्फ 88 अंदर जा सके, 12 जरा थोड़े से हैवी थे, वो नहीं घुस सके। तो 88 आदमियों को लेकर वो उस सुराख में से रेंगते हुए किले में दाखिल हुए और जाके हमला किया और अल्लाह ने दरवाज़ा खोल दिया, अल्लाह ने फतह नसीब फरमाई। तो रोज़ा और नमाज दुनिया और आखिरत के काम बनाने का वसीला और ज़रिया है, अगर हम इसको यकीन के साथ करें। जब मुश्किल पेश आए अपना ज़ाहरी सबब भी इख्तियार करो और नमाज भी पढ़ो। 1984 में हमें 3 साल नुकसान हुआ, 81, 82, 83, बारिश, सरी, कपास, रेजा। अब जिम्मेदारों के पास कोई जमा पैसा तो होता नहीं, तो कर्जे चढ़ गए और डर लगा कि अब शायद कोई ज़मीन बेच के उतारने पड़ेंगे। तो मैं रायमंड से, मुझे बीमारी की वजह से छुट्टी मिली थी, मैं घर पर था। मैंने अब्बाई से कहा इस दफ़ा मैं कपास की काश्त करवाऊँ। तो कहने लगे बेटा करवा दो। तो कपास मैं फिर सारे जो थे उस ज़राअत के माहिरीन उनको लेकर उनके साथ करते अल्लाह ने उसको पूरे इलाके की सबसे खूबसूरत कपास बना दी। अब मुझे किसी ने कहा इस पर ना स्प्रे में 1 किलो यूरिया डालकर ना पर एकड़ 1 किलो यूरिया का स्प्रे कर लो पानी के साथ और दवा के साथ। मैंने कहा इससे क्या होगा? कैसे पत्तों पर डायरेक्ट जब पड़ेगी ना खाद तो वो जल्दी सरसब्ज होकर। मैंने कहा ठीक है। वो मुझे याद ना रहा, मैंने 1 की बजाय 5 किलो डाल। अच्छा, शाम को हम अपने ताया मरहूम के डेरे में इकट्ठे बैठे थे, तो मेरी कपास की बड़ी तारीफ हो रही थी। तो मैंने कहा मैंने आज एक काम और भी किया है, ये ईशा के बाद की बात है। कहने लगे क्या किया? मैंने कहा मैं यूरिया खाद का स्प्रे ठोक देता तो मेरे तायाजाद मियां लियाकत साहब माशाल्लाह हयात हैं, कहने लगे कितनी खाद पाई है पर एकड़? मैं क्या 5 किलो? के मौलवी दा मौलवी रह गए ये सुबह तई सारी सड़ जावनी। मैं क्या क्यों? का यूरिया तो 5 गुना ज्यादा पाता है, साड़ देंदा पत्तियां नूं। मैं क्या हुण की करा? कहने लगे पानी का स्प्रे करा। मैं क्या राती कित्थों करावां? होर कोई दसो? कि बस बारिश हो जाए। मैं घर जा रहा था ना डेरे से, तो मैं वापस मस्जिद चला आया। मैं क्या अल्लाह मेरी इज्जत रख, सितंबर का महीना था, बारिशें खत्म हो गई थी। मैं क्या जे तू राती बारिश ना की ना तो मैं बड़ा बदनाम हो जाऊँ। सारी मेरी कीती कराई खूह गई, जितना पैसा लगाया था वो मेरे अपने हाथों, और मुझे ताने अलग मिलेंगे। मौलवियों को तो दुनिया का पता है कोई नहीं, तुझे नमाजें पढ़ा कर। मैं क्या या अल्लाह मैं बड़ा जलील होऊंगा, मुझे बारिश दे दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। तहज्जुद में गुड़ 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 की आवाज़ें आई, मेरी आँख खुली तो बारिश का ऐसे तूफान। मैं कह रहा कम बन गया। तो फजर की नमाज बड़े मुश्किल से मैं पहुंचा मस्जिद में। मैं निकला तो आगे मेरा कज़न आ रहा था, कहने लगा साडा की कसूर है। मैंने पूछा क्या हुआ? कि तूने तो गलत स्प्रे कराया, तो तेरी दुआ पे अल्लाह ने बारिश करके धो दिया। हमारे तो ठीक स्प्रे थे, वो सारे ज़ाय हो गए। तो बच्चों, नमाज और रोज़ा ज़ाहरी असबाब के साथ बहुत बड़ी ताकत। नमाज से दिल लगाओ, रोज़े से दिल लगाओ। मैं बहुत रोज़े रखता था जब मुझे सर दर्द नहीं होता था, क्योंकि मुझे भूख प्यास मुझे गिराती नहीं थी ना, मुझे एहसास होता था। अब जवान हो, आगे एक और बड़ा खूबसूरत मजमून आ रहा है रोज़े के साथ ही। उहिल्ला लकुम लैलत सियाम रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। लगता है बड़े ही भूखे बैठे हो। ये तो मेरा फेवरेट मजमून है ना कि अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है, और अल्लाह औरतों से फरमा रहा है तुम्हारे खामिन तुम्हारा लिबास है। इस एक लफ्ज़ में मेरे अल्लाह ने खामिन और बीवी के रिश्ते की कीमत, कद्र, हुस्न, जमाल और उसकी बका और उसकी अहमियत सारी एक लिबास में बता दी। मेरे और लिबास के दरमियान कोई चीज़ हाइल हो सकती? कोई भी नहीं हो सकती। मेरे जिस्म से मेरा लिबास मिला हुआ है,
یہ رشتہ ایسا ہونا چاہیے میاں بیوی کی محبت کا کہ وہ دو جسم اور ایک جان بن جائے. کیا ہے؟ من تو شدم تو من شدی، من جاں شدم تو تن شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. آفا کہا گردیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام، مہر بتاں ورزیدہ ہم لیکن تو چیزیں دیگری. من تو شدم تو من شدی، من جاں شدم تو تن شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے کہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ جانیں دو ہیں اور روح ایک، جسم دو ہیں روح ایک. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. کہ دیکھو مجھے کتنا ہی غصہ چڑھ جائے میں اپنے لباس کو پھاڑوں گا، کتنا ہی غصہ چڑھ جائے اس پر چائے ڈالوں گا، اس کو کینچی سے کاٹ دوں گا، کسی اور کا گریبان میں پھاڑوں گا، اپنا کبھی نہیں پھاڑوں گا. کتنا ہی بیوی پہ غصہ آ جائے یا بیوی کو کتنا ہی خاوند پہ غصہ آ جائے، ایسے بول نہ بولے کہ محبت کا لباس پھٹ جائے. محبت ایک نازک سا رشتہ ہوتا ہے، یہ رویوں سے باقی رہتا ہے اور بد اخلاقی سے ختم ہو جاتا ہے. دودھ پلانے والی ماں بھی اگر بیٹے پہ سختی کرے گی تو بیٹے کے دل سے محبت کی شمع بجھ جائے گی. تو بیوی تو ایک باہر سے آیا ہوا رشتہ ہے. خونی رشتوں میں سب سے قریب رشتہ ماں اور باپ، اگر ان میں شدت ہوگی تو بغاوت آ جائے گی. تو ایک اس میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تیرے اور تیری بیوی کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونا چاہیے. ہمارا جیسے جو مشترکہ نظام زندگی ہے تو اس میں سارے رشتے اس رشتے کے درمیان، ادھر سے ساس، ادھر سے سسر، ادھر سے نند، ادھر سے دیور، ادھر سے بھاوج، ادھر سے جٹھانی، یہ اس طرح انہوں نے اس رشتے کو مسل کے رکھ دیا ہے کیونکہ اس کا سارا حسن و جمال ختم ہو کے رہ گیا ہے. اس رشتے میں کوئی اور نہیں داخل ہو سکتا. حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، یہ ایک جماعت تھی اور باقی 5 دوسری جماعت تھی جو جب آپس میں ٹسل وغیرہ سوکن والی تھی تو یہ 4 ایک ذہن ہوتی تھی، 5 ایک ذہن ہوتی تھی. لیکن حضرت عائشہ کے معاملے میں ساری ایک ذہن تھی کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے زیادہ پیار فرماتے تھے. اور آپ نے کھلے مجمع میں کئی دفعہ میں سنا چکا ہوں، عمرو بن عاص نے پوچھا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو عرب کی میں وہ معاشرت بھی بتا چکا ہوں کہ عرب اپنی بیوی سے اظہار عشق میں شرماتے تھے اور معشوقہ سے اظہار عشق میں فخر. جیسے آج کل گرل فرینڈ کا ٹرینڈ ہے، میری اتنی گرل فرینڈ ہے، میری اتنے بوائے فرینڈ ہے. برباد ہوگی ہماری معاشرت، ہمارے بچے بچیاں. اس نظام تعلیم نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا. وہ انسانیت آنسو بہاتی، یہ سود اخلاقی پستی ہے. اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے، دین ہے جو صرف نکاح کا رشتہ قائم کرتا ہے لڑکے لڑکی کے درمیان، باقی ہر رشتہ حرام ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار؟ ہم نے کہا عائشہ. اتنے زور سے کہا کہ سارے مجمع نے سنا. وہ گھبرا گیا کہ یا رسول اللہ یہ نہیں، مردوں میں کون کس سے زیادہ پیار؟ تو آپ نے ابو بکر کی بجائے کہا عائشہ کے ابا سے. تو ازواج مطہرات نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جا کے بات کریں. تو وہ تشریف لائیں تو حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھی کہ یا رسول اللہ آپ کی بیگمات ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں شکایت کرتی. تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا شکایت کرتی. خامد اور بیوی کے رشتے میں فاطمہ جیسی بیٹی بھی داخل نہیں ہو سکتی. آپ نے کہا بیٹی آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جس سے آپ کا باپ محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کریں؟ تو جنت کی سردار خاتون چپ کر کے واپس آ گئی. فرمایا آپ جانو آپ کا کام جانے، میں اپنے ابا سے دوبارہ بات نہیں کروں گی. یہ وہ رشتے. اب تم نوجوان ہو، تمہاری شادیاں ہوں گی تو ساس بہو بڑا خوبصورت رشتہ ہے. دیکھو میں نے میری 2 بیٹیاں تھیں، میں نے ان کی شادی کر دی اور میں بیٹیوں سے خالی ہو گیا. تو میں نے اپنے 2 بیٹوں کو شادی کی، 2 بہویں لے کر آیا. تو ہم دونوں نے طے کیا کہ ہماری بیٹیاں ہمارے گھر آ گئیں، اب ہم ان سے بیٹی والا سلوک کریں گے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹی جیسا سلوک کرتے انہوں نے ہمیں ماں باپ بنا لیا. تو وہ ہماری خدمت ہماری بیٹیوں سے بھی زیادہ کر رہے ہیں. محبت بہوؤں سے تو نسل چلتی ہے، میری جو نسل چلے گی، میرے بیٹے کی جو نسل چلے گی وہ میری بہو سے چلے گی. تو اسی کو میں زخمی کر دوں تو پھل کیا لگے؟ درخت کو ایک زخم لگ جائے وہ پھل کٹا جاتا، مرجھا جاتا. اور یہ جو بچیاں ہیں یہ اپنے ماں باپ کو کھو کے چلی گئیں سسرال کے گھر میں. اب ان کی ماں اور باپ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ خامد کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بنا لیں اور خامد کے ماں باپ انہیں اپنی بیٹی بنا لیں.
یہ انہیں اپنا ماں باپ بنا لے تو کتنا یہ محبت کا رشتہ ہے، لیکن یہ ٹسل ٹکراؤ کا رشتہ بن کے رہ گیا ہے۔ چونکہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی نہیں پڑھی تو پھر ہم سے اپنی بیویوں پر زیادتی ہوتی ہے، ماں کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے، بھائیوں کی وجہ سے، بہنوں کی وجہ سے۔ ایک بات بہن کان میں ڈال لیتی ہے، یہ بہن سے رشتہ مضبوط ہے، بیوی سے ابھی مضبوط نہیں ہے، تو اسی پہ چل کے اس کی بےزتی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے، ماں کچھ کہہ دیتی ہے۔ اور بعض نادان والدین ایسے ہیں جو بیٹی کی شادی کرنے کے بعد بھی اس پہ کنٹرول رکھتے ہیں، پیچھے سے اس کو ہدایات دیتے ہیں، تو نے ساس سے یہ کرنا ہے، سسر سے یہ کرنا ہے، خامن سے یہ کرنا ہے۔ یہ بیوقوف والدین بھی اپنی بچیوں کا گھر برباد کر دیتے ہیں، اور وہ معصوم بچی والدین سے تعلق ابھی زیادہ ہوتا ہے، خامن سے کم ہوتا ہے، تو وہ ماں باپ، میری امی کہہ رہی میں کیا کروں، میرے ابو کہہ رہے میں کیا کروں، ایسے امی ابو سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جب بیٹی کو رخصت کر دیا ہے تو اسے اس گھر میں بسنے دو۔ اس کو پیچھے سے جو لوگ اپنی تار ہلاتے رہتے ہیں وہ ان کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو اب عورت میرا لباس ہے، میں عورت کے لباس۔ اب عورت کی باری آ گئی کہ اب بیوی اور خامند کے درمیان بیوی کہے گی میں آپ کی بیٹی ضرور ہوں لیکن میرا خامند پہلے ہے، آپ میرے باپ ضرور ہیں لیکن میرا خامند پہلے ہے، آپ میری ماں ضرور ہیں لیکن میرا خامند پہلے ہے۔ اور بیٹا کہے گا ماں جی آپ میری ماں ہیں لیکن میری بیوی میری ہے، اب بجان میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ مجھے حکم دیں، میں آپ کی خدمت کروں گا، میں آپ کے لیے چائے بناتا ہوں، میں آپ کے کھانے کا، میری بیوی کی ذمہ نہیں ہے۔ تو اجتماعی زندگی نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کہیں اس کا ماشاءاللہ اچھے نمونے بھی ہیں، یہ بہت خوبصورت نظام زندگی ہے، لیکن غلط ہونے کی وجہ سے نا، وہ پچھلی دفعہ میں نے اس پہ بات کی تو خواخے بڑا مشہور ہوا تھا، خواخے خوفناک لفظ۔ تو حالانکہ یہ رشتے تھوڑی سی سوچ کے ساتھ خوبصورت ہو سکتے کہ جو میرے گھر میں بہو بن کے آئی ہے مجھے باپ بنا لے، اب اس کا باپ تو پیچھے رہے، اور میری بیگم کو ماں بنا لے، اور میں آنے والی کو اپنی بیٹی بنا لوں، اور میری بیگم اسے اپنی بیٹی بنا لے، تو کتنا خوبصورت رشتہ۔ لیکن پہل سسرال سے ہوتی ہے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، خود ہی شادی کرتے ہیں، خود ہی برباد کر دیتے ہیں۔ لباس میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس رشتے میں کسی کو اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی۔ کتنی بیوقوف مائیں ہیں جو اولاد کے پیچھے خامد کو بے عزت کر دیتی ہیں، یہ انتہائی خوفناک قدم ہے۔ اور کتنے بیوقوف باپ ہیں جو اولاد کے پیچھے بیویوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اولاد بعد میں ہے، اس رشتے کے بعد والدین، لڑکی کے والدین، لڑکے کے والدین، حالانکہ ان دونوں کے بچے یہ سب بعد میں ہیں، پہلے یہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے۔ سینکڑوں آیات اللہ نے اس پر اتاری ہیں، چونکہ اس سے آگے نسل نے چلنا ہوتا۔ تو ہمارا ماحول ایسا ہے کہ اس میں خوبی نہیں دیکھتے۔ اور میرے نبی کی حدیث پاک یاد آئی، آپ نے فرمائی ہے میرے جو انصار ہیں یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی شادی ہو کے آتی ہے تو اسے محسوس ہی نہیں ہوتا اپنے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں۔ تو میرے عزیزو، یہ بہت لمبی رات ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، یہ اللہ ہی اس کو ہلائے اور ہٹائے تو ہٹائے، لیکن میرے ذمے تو اگر جبت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میں تو کہتا رہوں گا۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ گھر کی زندگی کو کسی نے نہیں بیان، میں دعویٰ ایسے، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں دعوے کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح اللہ نے مجھ سے، میرے ذریعے سے، میرے نبی کی گھر کی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کروایا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ بس عبادات 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 عبادات۔ تو اب میرے شاگرد ہو، میں چاہتا ہوں آپ کے گھر میں جب کسی کی بیٹی آئے، آپ کی بیگم بن کر، آپ کے والدین کی بہو بن کر، تو وہ اسے یوں لگے جیسے میں اپنے ماں باپ کے گھر ہوں۔ چوتھے دن اس کو تانے ملنے شروع ہو جاتے۔ میں یہ اپنے گھر کا واقعہ سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشحال کرانا، ہم نے آنکھیں کھولی تو نوکروں کی گودیں، نوکرانیاں، نوکروں کی ایک لائن قطار، اللہ نے میری شادی کرائی۔ گھر کا کلچر، اور میری والدہ شوق سے کبھی کوئی سالن بنائے تو بنائے، ورنہ نوکرانیاں، نوکر۔ اس لیے میری ماں کو نہ زیادہ اچھی روٹی پکانی آتی تھی نہ سالن پکانا آتی تھی، ہمیں گزارا ہی کر دیا ہے کہ کرنا ہی نہیں پڑا۔ اب میری شادی ہو گئی، میری بیگم فیصل آباد سے، شہری لڑکی، ہم دیہات کے جنگلی لوگ، وہ عیدیں ہمیں نا، یہ کیا کہتے ہو، اس کا کیا مطلب، او پراؤ او راؤ، وہ بیچاری سارا دن گم سم بیٹھی رہے، اور روئے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا آپ لوگ کیا باتیں کرتے۔ یہ اس کی کیفیت۔ اور جرگہ بیٹھ گیا، اب ساری بڈھیاں، چاچیاں، پھپھیاں، بہناں اکٹھے ہو گئے، مقدمہ کی ہے، تیری ماں سارا دن چولہے تے سڑ دی ہے تے بیگم تیری پلنگ تے ٹھک تے بیٹھی ہوئی،
میں نے کہا میں اسے گھر جمع میری ماں کدا چولہے تے سڑی ہے میں تو کدی نہیں ویکھیا آج میری بیگم آئی ہے دونوں میری ماں چولہے تے نظر آ گئی ہے. یہ کلچر ہے, یہ ماں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ چونچ لگا رہی ہیں اور وہ نشر لگا رہی ہیں. اس معاشرت کو بدلنا ہے بچوں. اور پھر لباس کا دوسرا کیا مطلب ہے؟ لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے. خاوند بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے. کبھی اونچ نیچ ہو جائے, جیسے لباس کسی جگہ کیل سے پھنس کے پھٹ جاتا ہے تو ہم اس کو ویسے ہی چھوڑتے کہ فوراً سیتے ہیں. تو کبھی اونچ نیچ لباس میں ہی اشارہ ہے کہ اونچ نیچ بھی ہوگی. سوئی دھاگا لے کے فوراً تم اپنا لباس سیتے ہو, جو بیوی سے ہو یا خاوند سے ہو فوراً اس کو محبت کے سوئی دھاگے سے سی کر ایک کر دو. ہم داغ نہیں لگنے دیتے ہیں. کھانا کھانے سے پہلے یوں آستینیں چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں سالن نہ لگ جائے, اور آگے سامنے کوئی تولیہ بچھا لیتے ہیں کہ سالن پہ کوئی چیز نہ لگ جائے. بیوی کے دل پہ داغ نہ لگنے پائے تمہاری بدتمیزی سے, اور خاوند کے دل پہ داغ نہ لگنے پائے بیوی کی بدتمیزی سے. میرے نبی نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی کو کہتا خاوند کو سجدہ کر. اور جس عورت سے جس کی بیوی خاوند سے ناراض ہو گئی بغیر کسی شرعی عذر کے, ساری رات اس پہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت برستی رہتی. پھر لباس کا ایک اور مطلب, جب آپ چھوٹے تھے تو ماں باپ آپ کے لیے کپڑے خرید کے لاتے تھے. اب آپ بڑے ہو گئے تو آپ اپنی پسند کا لباس خود لیتے, خود خرید. مجھے سفید لباس پسند ہے تو لہذا میں یہی پہنتا ہوں سارا سال, ساری سردیاں ساری گرمیاں. پہلے جو ماں نے پہنا دیا وہ پہن لیا. تو جب کالج میں گئے تو اپنی پسند کے پہنے جو بھی پہنے. تو میں 3 پیس سوٹ سلوا کے آیا. شفیق ٹیلرز مجھے نام بھی یاد آ گیا. 80 روپے میں نے سلائی دی, 80 روپے. تو سارے ہاسٹل میں ہل ہو گئی, 80 روپے کی سوٹ سوا کے لیا, 80 روپے. اب 80 روپے کی تو میں نالا نہیں ڈالتا. جب اللہ نے اختیار میں دے دیا تو لباس اپنی پسند کا, تو اس لفظ لباس میں اشارہ ہے کہ شادی میں لڑکے لڑکی کی پسند کا خیال کیا جائے. ہم اپنے بڑے بچے اور بڑی بچی کو اپنی پسند کا لباس نہیں پہناتے, ہم ان پہ چھوڑ دیتے ہیں. ایسی لفظ لباس میں اشارہ ہے. اللہ تمہیں کل کو, ابھی تو تم اس گھاٹی سے گزرنے والے ہو, پتہ نہیں تمہارے والدین تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں, تو کل کو اللہ تمہیں صاحب اولاد بنائے تو اپنی, عام طور پر بیٹیوں سے پوچھنا عیب سمجھا جاتا, اور بیٹی اپنی پسند بتا دے تو مجرم بن جاتا. بیٹا دن رات زنا کرتا ہو کوئی بات نہیں, بچے بیٹی کے منہ سے نکل جائے تو ذبح کر دیتے. یہ کون سی غیرت ہے؟ یہ شیطان ہے. بیٹی بھی تو ایک انسان ہے, اس سے نہیں خطا ہو سکتی. پوری دنیا میں عورت مظلوم ہے, پوری دنیا میں. میں اس لیے ان کی بات زیادہ کرتا ہوں. میں کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آیا, اس نے میرے لیے ماں چھوڑی, باپ چھوڑا, بھائی اس نے چھوڑے, بہنیں چھوڑی, گھر چھوڑا, عادات چھوڑی, اور میں ایک بول پر انہوں نے ہاں جی فرمائیے مجھے اب کیا کرنا ہے. تو میں اس کو عزت نہ دوں, ہے کوئی انسانیت؟ مارتے ہیں, بری طرح مارتے ہیں. دیہاتوں میں بیویوں کو مار مار ان کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں, چاہے وہ سندھی ہوں, چاہے پنجابی ہوں, چاہے پٹھان ہوں, چاہے بلوچ ہوں. گندی معاشرت. کیوں میرے نبی نے 9 شادیاں کی؟ صرف ہمیں بتانے کے لیے کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری جاتی. چونکہ صرف اس کیمرے کے ذریعے بہت سے لوگ سن رہے ہیں, بہت سے گھروں میں سن رہے ہیں, تو اس لیے میں یہ بات آپ کے لیول کی نہیں, والدین کے لیول کی بات کر رہا ہوں کہ والدین کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے بچے سے, بچی سے پوچھیں یہاں کر دیں, آپ کو منظور ہے؟ کہ ٹھیک ہے تو ٹھیک. اور پھر یہ بھی کہتا ہوں کہ اتنے بھی دلیر نہ ہو جاؤ کہ ماں باپ کی رائے کو توڑ کے عدالت میں جا کے شادی کر لو. یہ بھی بہت غلط قدم. شرعن قانوناً ہو جائے گا لیکن زندگی کانٹوں کی سیج بن جائے گی, ماں باپ کی دعائیں ساتھ نہیں ہوں. اور ماں باپ سے کہتا ہوں کہ یہ ظلم مت کرو کہ اپنی مرضی مسلط کرو, یہ نہ کرو. تو اس خوبصورت رشتے کو اللہ نے لباس کے ذریعے ایسا حسین کر کے پیش کیا ہے کہ سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں نبی والے اخلاق نصیب فرمائے. سارا قرآن تو شیخ رمضی صاحب بھی بتا سکتے ہیں, مجھے تو جو آیت سوکھی لگتی ہے آپ کو بتا دیتا ہوں. تو اور جو معاشرت سے, جو ضروریات زندگی سے متعلق ہے, قرآن کی وہ آیات جو آج اس وقت
ہمیں ان کی طرف توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے، وہ میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کی طفیل کوئی ذرہ علم اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد۔